الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم۔ سب سے پہلے تو میں اس عوامی اسمبلی کے محترم اسپیکر صاحب کی اجازت سے اسٹیج پر موجود قائدین جمعیت، اکابرین جمعیت، اس مجلس میں شریک عمائدین قوم، علماء کرام اور صوبہ سندھ کے اس باب اسلام کے مجاہدوں سے، ان کے توسط سے اس پورے صوبہ سندھ کے عوام کو اس عوامی اسمبلی کے کامیاب انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ کوئی کتنی بھی کوشش کر لے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کی آواز کو دبانا چاہے، وہ پورا زور اور پوری طاقت لگا لیں، لیکن اسلام پسندوں کی یہ تحریک، دین دوستوں کی یہ تحریک دبانے سے اور اوپر آئی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ سن 2018 کے عام انتخابات کے بعد جس طرح کے نتائج برآمد کیے گئے، سیاسی جماعتیں، ان کے قائدین، ان کے کارکن اور پوری قوم مایوسی کا شکار ہو گئی تھی۔ پاکستان کے طول و عرض میں گھٹن پائی جا رہی تھی کہ یہ کیسے انتخابات ہیں، یہ کس قسم کے نتائج ہیں کہ ہم نے وہ کسی پارٹی کو ڈالے اور نتائج وہ کسی اور پارٹی کے حق میں برآمد ہو رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہم پر یہ تنقید کی گئی کہ شاید ہم کسی پارٹی کے ذاتی دشمنی کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ دوستی اور وفاداری نبھا رہے ہیں۔ اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے یہ واضح پیغام دیا تھا کہ ہم ملک کے اندر آئین کی عملداری چاہتے ہیں، قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ آج کون یہ کر رہا ہے، بلکہ ہمارا مقصد اور ہماری سیاسی جدوجہد کا مرکز یہ ہے کہ جو آئین اس پاکستان کو جمعیت علماء اسلام کے قائد مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے دیا تھا، جو آئین اس مملکت خداداد میں بسنے والے تمام اقوام کا متفق آئین ہے، ہم اس آئین کی عملداری چاہتے ہیں۔ اس آئین کے اندر جو حقوق اس قوم کو ملے ہیں، ہم اس قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور ہم نے
ماضی کے اندر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اختلافات کا ذکر بھی کیا کہ ہم نے اس پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی سیاسی محاذ پر اختلاف کیا، ہم نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی سیاسی محاذ پر اختلاف کیا۔ اس وقت کیا جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو سپورٹ کر رہی تھی، ہم نے اس وقت اختلاف کیا میاں نواز شریف کے ساتھ کہ جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی تھی، ہم نے اس سپورٹ اور اس طاقت کو تسلیم کرنے سے اس وقت بھی انکار کیا تھا۔ اور آج جب سن 2018 کے اندر عمران خان کو وہی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے تو ہم اسٹیبلشمنٹ کی اس سپورٹ اور طاقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم نے سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تاکہ عوام کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس میں وہی پیپلز پارٹی جس کے ساتھ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں اختلاف کیا تھا، اس میں وہی مسلم لیگ جس کی سپورٹ میں اسٹیبلشمنٹ تھی تو ہم نے اس کے ساتھ مخالفت اور مقابلے کیے تھے، لیکن آج جب وہ ہمارے ساتھ مل کر آئین کی عملداری کی بات کر رہے ہیں، قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے ایک پلیٹ فارم پر ان کو خوش آمدید کہا، جدوجہد کی، اور ایسی جدوجہد نہیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا اپوزیشن کے اندر رہتے ہوئے جب بھی ہمارے اصولوں پر ہم نے اپنی پالیسی کا تعین کیا، اس قومی اسمبلی کے اندر 2019 میں، 2020 میں، 2021 میں، 2022 میں قانون سازیاں ہوئی، فیٹف کے ڈرافٹ پر مطالبات کیے گئے کہ پاکستان کے اندر ان ایکٹ کے اندر ترامیم کیے جائیں۔ مجھے یاد ہے اور یہ قوم اس پر گواہ ہے کہ مسلم لیگ نے تحریک انصاف کا ان قانون سازیوں میں ساتھ دیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان قانون سازیوں میں تحریک انصاف کا ساتھ دیا۔ یہ واحد جمعیت علماء کی آواز تھی جو اصول کی بنیاد پر اس قانون سازی کو مسترد کر رہی تھی، اس پر نکتہ چینی کر رہی تھی اور عوامی مفاد کا تحفظ کر رہی تھی۔ ہم نے اس وقت متحدہ اپوزیشن کی صورت میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر جمہوریت کی جدوجہد لڑنے کے ساتھ ساتھ قانون کی حکمرانی اور آئین میں عوام اور اس قوم کے مفادات کا تحفظ کیا۔ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کا ضمیر مطمئن ہے کہ اگر ہم نے اپوزیشن کا کوئی اتحاد بنایا تھا تو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہم قابل قبول۔ میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انتخابات میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا، ہم نے کوئی دھاندلی نہیں کی، میں اپنے حلقہ انتخاب کا آنکھوں دیکھا حال آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب انتخابی نتائج آ رہے تھے، ہمارے انتخابی دن میں پولنگ سٹیشنوں پر راکٹ لانچروں سے حملے کیے گئے، آئی ڈیز بلاسٹ کیے گئے۔ جو لوگ اپنی امانت ایک پرامن پاکستان کے لیے، ایک خوشحال پاکستان کے لیے ووٹ کی طاقت کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے، ان کو شہید کیا گیا، اور پھر
میرے حلقہ این 43 کے آروں نے انتخابات سے قبل فارم 45 کے آنے سے قبل ہی فارم 47 جاری کر دیا گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ فارم 45 پر تو کچھ پولنگ سٹیشنوں میں اس قسم کے حملے ہوئے ہیں، وہاں پر تو سٹاف نے فارم 45 پر دستخط ہی نہیں کیے۔ یہ کیسے اس فارم 47 پر اپنا فیصلہ جاری کر سکتا ہے؟ یہ وہ ڈھونگ تھا جو ہم نے پکڑا۔ ہم الیکشن کمیشن گئے، الیکشن کمیشن نے ان 6 پولنگ سٹیشنوں کا دوبارہ انتخابات کا حکم دیا، لیکن فیصلے ہو چکے تھے، اور میں اپنے لیے اس بات کو بطور اعزاز سمجھتا ہوں کہ جہاں جمعیت علماء اسلام کے دیگر اکابرین کو ہرانے کے فیصلے ہو چکے تھے، اب میں بھی اس فہرست میں آ چکا تھا کہ ان کو قومی اسمبلی میں قابل قبول نہیں تھا، لیکن اس جعلی قومی اسمبلی سے میں آپ کی اس عوامی اسمبلی پر ان سے زیادہ فخر محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کو طاقت کے بلبوتے پر نہیں لایا گیا، آپ ایک نظریے کی بنیاد پر، ایک نظریے کی وابستگی پر، ایک فکر اور ایک عقیدے کی بنیاد پر آئے ہیں۔ آپ اس قوم کی آواز بننے کے لیے آئے ہیں، آپ اس قوم کے تاجر طبقے کی آواز بننے کے لیے آئے ہیں، آپ فقراء کی آواز بننے کے لیے آئے ہیں، آپ اس قوم کے ڈاکٹروں کی آواز بننے کے لیے آئے ہیں، آپ اس قوم کے اساتذہ کرام کی آواز بننے کے لیے آئے ہیں، آپ اس قوم کے طلباء کرام کی آواز بننے کے لیے آئے ہیں، آپ اس قوم کے مدارس کے تحفظ کے لیے یہاں پر آئے ہیں، آپ اس قوم کے اسلامی نظریے کے تحفظ اور مساجد کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بہر صورت ان تمام نظریاتی اور فکری اعتبار سے ان تمام پاکستان کے اور اسلام کے قلعوں کا تحفظ کرتے رہیں۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نعرہ تکبیر! آپ کہیں گے عوامی اب فیصلہ کرے گی، اب فیصلہ ہوگا، اب فیصلہ ہوگا، اسمبلی لگے گی، اسمبلی لگی ہے۔ اور انتخابات میں جب 6 پولنگ سٹیشنوں پر انتخابات ہو رہے تھے، ہم نے درخواست دی کہ یہاں پر آئی ڈیز بلاسٹ ہوئی، یہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہوئی، ان پولنگ سٹیشنوں کو تبدیل کیا جائے۔ انہوں نے پولنگ سٹیشنوں کو تبدیل نہیں کیا، حالانکہ عام انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کے ہر حلقے میں 40 سے 50 پولنگ سٹیشنوں کو تبدیل کیا گیا جہاں پر جمعیت علماء کا ہولڈ تھا، لیکن جمعیت کا ووٹر، جمعیت کا کارکن اس دن بھی نکلا، لیکن وہاں پر لوگوں کو الیکشن کے دوران پولنگ سٹیشنوں کے باہر قتل کیا گیا، اور پولنگ سٹیشن پر کارروائی روکنے کے لیے لاش کو پولنگ سٹیشن کے اندر رکھا گیا۔ یہ کیسی ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی، یہ کیسی ذمہ داری تھی پاکستان فورسز کی کہ وہ لاش کو پولنگ سٹیشن کے اندر رکھ کر عوام کو ووٹ ڈالنے سے محروم رکھے۔ لیکن ہم نے بھی یہ طے کیا تھا کہ ہم اپنی قوم کے خون پر قومی اسمبلی تک نہیں پہنچنا چاہتے۔ تم شوق پورا کر لو، لیکن اس کے بعد جو تحریک جمعیت علماء کی شروع ہوگی، تم اس کو طاقت کے بل پر روک نہیں سکو گے، اور انشاءاللہ اب ہمارا وار ہے،
اور ہم فیصلے کریں گے کہ پاکستان کو کس سمت میں ہم نے لے جانا ہے تاکہ ان کے آئینی اور قانونی حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ تو ہم نے اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہنا ہے انشاءاللہ۔ ہم اس جبر کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس طاقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم اس میدان عمل میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں۔ ہم اس میدان میں حضرت مدنی کے پیروکار ہیں۔ ہم اس میدان میں شیخ الہند کے پیروکار ہیں، اور اگر اس میدان میں ہمیں جانی مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہم شوق سے اٹھائیں گے، لیکن قوم کے حقوق پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ نعرہ تکبیر! زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، یہ تیری جمعیت، یہ میری جمعیت، مدنی کی جمعیت، سندھی کی جمعیت، آج کراچی میں جمعیت۔ مجھے راشد بھائی نظر نہیں آ رہے، آواز میری سن رہے ہوں گے، نیچے موجود ہیں۔ وہ آپ سے پوچھتے تھے تھکے تو نہیں، ڈرے تو نہیں، لیکن میں آج ان سے پوچھتا ہوں کہ راشد بھائی کیا خیال ہے؟ میدان سیاست کا ہے بے باک قلندر، ہے پست جس کے آگے زمانے کے سکندر، وہ علم و فصاحت و بلاغت کا سمندر ہے جس کے لبوں پر صدا اسلام کا نعرہ، قائد ہے ہمارا، قائد ہے ہمارا، وہ شان جمعیت ہے وہ۔ میں آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ نے حکومتیں دی، سندھ کے اندر حکومت دی، آج سندھ کے امن و امان کی کیا صورتحال ہے؟ آج کراچی کے کاروباری طبقے کی کیا صورتحال ہے؟ خیبر پختونخوا کے اندر گزشتہ 70 سالوں میں 70,000 شہیدوں کا خون دیا گیا۔ آج وہاں پر اپنے زرخرید غلاموں کو حکومت دے کر صوبے کے امن و امان کی صورتحال دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ میں اس جلسہ عام کے ذریعے ایک بات قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو صرف ان لوگوں کے جو حکومتوں کے اندر ہوتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہوتے تھے، لیکن آج اپوزیشن کے اندر بھی کچھ لوگ کچھ شخصیات میں دیکھ رہا ہوں جو ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے، لیکن اپنے آپ کو ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے وہ اپوزیشن اور قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی آپ نے پہچاننا ہوگا۔ ہم نے اس کاروان کو اپنی قیادت کی آواز پر آگے بڑھانا ہے اور اس جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے۔ اس بار ہم نے یہ تحریک تن تنہا شروع کی ہے، لیکن اگر اس کاروان کی آواز پر کوئی لبیک کہتا ہے اور آئین کی عملداری اور قانون کی حکمرانی کے لیے کہتا ہے تو ہم اس کاروان کو آگے بڑھائیں گے، ہم اپنی جدوجہد کو بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ کا یہی جذبہ رہا تو پھر اس بار 5 سالہ اقتدار نہیں ہوگا بلکہ کچھ ماہ کا اقتدار، وہ ضرور اس کو انجوائے کر لیں۔ ہم نے یہ اقتدار پھر قوم کو واپس دینا ہے، ہم نے قوم کے اس حق کو پھر قوم کو واپس کرنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس
اجتماع کو کامیاب بنانے پر قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس اجتماع کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔